آپ کا سواگت۔ بات کرتے ہیں آج ساہتیہ کی، ادب کی۔ بات شروع کرتے ہیں مشاعروں سے۔ کیا مشاعروں میں اب پہلے جیسا معیار استر رہ گیا ہے؟ کیا مشاعروں کا پہلے جیسا وقار رہ گیا ہے؟ اگر ہم مشاعروں کی بات کریں تو مشاعروں کی پرمپرا کافی پرانی ہے۔ ہندوستان میں مشاعروں کی تہذیب کی بات کریں تو بھارتی اپ مہادیپ میں مشاعروں میں ہونے والی محفلوں، مشاعروں اور محفلوں کی اپنی ایک پرمپرا اور اتہاس تاریخ رہی ہے۔ اپنے دل کے جذباتوں کو بیان کرنے کا مشاعرے جہاں ایک بہتر مادھیم مانے جاتے ہیں، وہیں مشاعرے تہذیب کا مرکز بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کیا موجودہ وقت میں مشاعروں کی وہ شکل و صورت برقرار رہی ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ مشاعروں میں اگر ہم دیکھیں تو اب کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شاعری سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ مشاعروں میں نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ مشاعروں کا معیار ویسا نہیں رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ راحت اندوری صاحب کا انتقال گزشتہ سال، بیتے سال ہوا تھا، لیکن راحت اندوری صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیے تو راحت اندوری صاحب کے انقلابی شعر آپ کو پڑھنے کو اور سننے کو ملیں گے۔ جی ہاں، کیا وجہ ہے کہ راحت اندوری جیسے شاعروں کو لوگ نہیں بھول پائے ہیں؟ دراصل اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ آج جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈران کی جس طرح سے جے حضوری کی جاتی ہے، ان کی شان میں تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں اور شاعری ایسی کی جاتی ہے تاکہ مشاعروں میں مکھیہ اتھیتی بننے والے لوگ خوش ہوں، سیاسی لیڈران خوش رہیں، اور راحت اندوری جیسے شاعر اس کے بالکل الٹ شاعری کرتے تھے۔ وہ مشاعروں میں جب اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے تو چاہے اس میں مہمان خصوصی، چیف گیسٹ کوئی بھی ہو، چاہے کتنی ہی بڑی پارٹی کا لیڈر ہو، وہ ایسے شعر سنایا کرتے تھے جو موجودہ حالات پر بالکل طنز کستے ہوئے ہوتے تھے، جو کسی کو پسند آئے نہ آئے لیکن سماج اور سیاسی لوگوں کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے تھے۔ جی ہاں، یہی خوبی راحت اندوری کی آج بھی ان کے کلاموں کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ راحت اندوری کے علاوہ منور رانا یا کچھ اور شاعروں کو آپ دیکھیں تو ان کی شاعری بھی تہذیب کا ایک مرکز ہے جو تہذیب سکھاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کافی وقت سے مشاعروں میں جس طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ مشاعروں کا ایک طرح سے پتن ہے، مشاعروں کے گرتے معیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نہ اب وہ شاعری رہی ہے اور نہ اب یہ بات شاید کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، ان کو پسند نہ آئے کہ نہ اب وہ سننے والے رہے ہیں۔ دراصل شاعروں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ مشاعروں کا ویوسائیک کرن کر دیا ہے، مشاعروں کو کاروبار کی شکل دے دی گئی ہے۔ جو اچھے سننے والے لوگ ہیں وہ اسی لیے مشاعروں میں نہیں جاتے کہ جو شاعر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، چیف گیسٹ کون ہے، اس کے سمان میں وہ آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اور پھر ایسے شعر سناتے ہیں جو اس کو پسند آئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مشاعرے ایک کمائی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ مشاعروں میں کچھ لوگ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات لوگوں کو ناگوار گزرے گی اور شاید میری یہ بات بری بھی لگے گی، مگر حقیقت یہی ہے۔ کئی لوگوں کے ہم نے مضمون پڑھے، کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے، کئی لوگوں کے ہم نے انٹرویو بھی دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ مشاعروں میں اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا ہے۔ مشاعرے جہاں ایک ساتھ جٹنے کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی اور دانشمند لوگ اس میں شامل ہوا کرتے تھے، اردو کا پرچار ہوتا تھا، دھیرے دھیرے اس کی شکل و صورت بدلتی گئی۔ اگر ہم مشاعروں کی بات کریں تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے لال قلعے کے مشاعرے اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، وہ ایک طرح سے اتہاس بن چکے ہیں۔ یہ ایسے مشاعرے تھے کہ جن میں غالب کلام سناتے تھے اور ذوق سنتے تھے۔
بہادر شاہ ظفر اپنا کلام پیش کرتے تھے، اپنی غزل سناتے تھے، اور سننے والوں میں مومن خان، غالب، شیفتہ اور یووا شاعر داغ ہوتے تھے۔ ان دنوں سننے والوں اور سنانے والوں کے بیچ میں اتنی دوری نہیں ہوتی تھی کہ جتنی آج کے وقت میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب اردو نے وستار پایا تو مشاعروں میں کئی ورگ کے لوگ شامل ہونے لگے، یہ بہت اچھی بات رہی۔ مشاعروں میں ہندی کا بھی بول بالا ہوا جو کسی بھی طرح سے غلط نہیں ہے، لیکن مشاعروں کا معیار ایک طرح سے عرش سے فرش پر آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب ایک مشاعرہ سننے پہنچے تو وہاں پر ایک مشہور شاعر نے ایک شاعر کا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ ان پر اردو نہیں آتی لیکن یہ اردو میں کلام سناتے ہیں، اور جب وہ شاعر آئے تو انہوں نے اردو میں ایسا کلام سنایا کہ سننے والے بھی حیرت زدہ ہو گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس پر اردو نہیں آتی وہ اردو میں کلام کیسے لکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ سنا رہے تھے، چونکہ جو نظامت کر رہے تھے، سنچالن کر رہے تھے، وہ ان کے قریبی دوستوں میں شمار تھے، اس لیے وہ ان کو شاید اپنا کلام دے کر کے لے آئے یا کیسے بھی انہوں نے ان کو لا کر کے مشاعرے کے منچ پر کھڑا کر دیا۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ مشاعروں کا گرتا معیار نہیں ہے؟ ایسے بہت نوجوان ہیں جو محنت کرتے ہیں، اپنے کلام لکھتے ہیں، لیکن افسوس کچھ وریشٹھ شاعر ان کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ دراصل مشاعروں میں بھی ایک طرح کی گٹ بازی بنی ہوئی ہے۔ کچھ وریشٹھ جو اپنے آپ کو شاعر کہتے ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک کیا کہتے ہیں سموہ بنا رکھا ہے، گٹ بنا رکھا ہے، اور وہ گٹ کہیں نہ کہیں حاوی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نئے ابھرتے شاعر ہیں ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو موقع نہیں مل پاتے۔ کوئی نیا شاعر بڑی جد و جہد کے بعد، کافی جسے کہیں گے دقتوں کے بعد کوئی دیوان لکھتا ہے، کوئی شعری مجموعہ لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، وہ منظر عام پر آتی ہے، مگر افسوس اس کی وہ حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی کہ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشاعروں کا رنگ روپ، ان کی شکل و صورت بدل چکی ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مشاعرے ویاپار کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ راحت اندوری نے ایک بار ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ پہلے مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ شاعروں کے وہ تو صحیح ہے لیکن روزگار کیا کرتے ہیں۔ تو راحت اندوری کا کہنا یہ تھا کہ پہلے شاعری کو کاروبار سے نہیں جوڑا جاتا تھا، اور جب میں یہ کہتا تھا کہ میں شاعر ہوں تو پھر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ روزگار کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج یہ کہ جو شاعر ہیں، کچھ ایسے بھی شاعر ہیں ان میں جو پتہ نہیں کس کا کلام پڑھتے ہیں، کس سے لکھوا کر لاتے ہیں، لیکن ان کی آواز اچھی ہے اور وہ خوب واہوائی لوٹتے ہیں، اور وہ شاعر جو اپنا کلام لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ کہیں کونے میں دور بیٹھے نظر آتے ہیں یا پھر ان کو بلایا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بہت غلط ہے۔ اسے اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کے مشاعروں میں تالیاں بجانا عام ہو گیا ہے، جبکہ ایک مشاعرے میں جب ایک شاعر نے اپنا کلام سنایا تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور وہ شاعر وہاں سے جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ مشاعروں کا معیار نہیں ہے کہ تالی بجائی جائے۔ جی ہاں، لیکن آج تو بہت سے شاعر یہ کہتے ہیں کہ ارے میں نے شعر سنایا، کلام سنایا، آپ نے تالی نہیں بجائے، خوب تالیاں بجائیے۔ شاعرات بھی کہتی ہیں کہ تالیوں سے ہمارے کلام کی آپ تعریف کیجئے۔ دیکھیے، جو لوگ کچھ کتابیں لکھ کر یا کچھ مضمون لکھ کر یا کسی طرح سے بھی تھوڑے بہت پاپولر ہو کر تنقید کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ان لوگوں سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو وقت وقت پر چاہے ادبی نشستوں کا آیوجن کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے چھوٹے چھوٹے مشاعرے کر کے اردو کا پرچار پرسار کرتے ہیں۔ وہ لوگ بدھائی کے پاتر ہیں۔ ایسے لوگ ہر ضلع میں ہیں، ہر قصبے میں ہیں،
اور انہوں نے اردو کی شمع کو روشن رکھا ہے، ادب کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ ان لوگوں سے لاکھ بہتر ہیں وہ لوگ جو صرف تنقید کرتے ہیں، جو صرف ایوارڈ کے لیے کتابیں لکھتے ہیں یا ایوارڈ کے لیے مضمون لکھتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا کچھ بھی اس طریقے کے کاریہ آیوجت کرتے ہیں کہ تم مجھے سمانت کرو میں تمہیں سمانت کروں گا۔ اس کو کسی بھی طرح سے ادب کی خدمت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اردو کے پرچار پرسار کے لیے بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ اردو کے پرچار پرسار کے کم ہونے کے لیے، سمٹتے دائرے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ذمہ دار ہے کیونکہ حکومت اتنا بڑھاوا نہیں دیتی، لیکن کیا وہ لوگ کم ذمہ دار ہیں جو اردو کی کھاتے ہیں اور اردو کے نام پر شور شرابہ خوب کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر کچھ نہیں کرتے؟ کیا کچھ مضمون لکھنے سے، کوئی آرٹیکل لکھنے سے یا مشاعروں میں شرکت کرنے سے آپ کا اردو کا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ بہت شہر، بہت قصبے ایسے ہیں کہ جہاں چند اردو کے اخبار آتے ہیں۔ ایک قصبے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پتہ لگا کہ اردو کے صرف 10 اخبار آتے ہیں، 10 کاپی آتی ہیں اور آبادی 50,000، جس میں کم سے کم 15,000 لوگ اردو پڑھنے لکھنے والے۔ لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون سی اردو کی خدمت ہے؟ تو اس بارے میں سوچے جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اس معاملے کو آپ کے سامنے رکھا کہ اردو کا پرچار پرسار کیسے ہونا چاہیے۔ اردو میں ہندی کویوں کی شرکت بھی اچھی بات ہے، بھلے کچھ لوگ اس پر اعتراض جتاتے ہوں کہ مشاعروں میں ہندی والے بھی آ گئے کبھی، یہ اچھی بات ہے، ہندو مسلم تہذیب کا پرتیک ہے اور بھارتی سنسکرتی کی یہ پہچان ہے کہ سب مل جل کر کوئی بھی چھیتروں اس میں آگے بڑھیں۔ لیکن یہ کہ تالی بجانا اور وہاں پر کسی نیتا کو چیف گیسٹ بنانا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے شان میں سارا وقت لگا دینا اور جو لوگ وہاں پر پوری رات بیٹھ کر مشاعرہ سننے آتے ہیں ان کی امیدوں پر کھرا نہ اترنا، اس کے بارے میں شاعروں کو ہی سوچنا ہوگا۔ جی ہاں، یاد کیجئے وہ وقت کہ جب مشاعرے جان ہوا کرتے تھے، تہذیب کا مرکز ہوا کرتے تھے، لیکن آج سماجک واتاورن کے بدلاؤ کے ساتھ مشاعروں کے طور طریقوں میں بھی بدلاؤ آنے لگا۔ آپ تنقید کیجئے، آپ کچھ بھی کیجئے، لیکن بنیادی طور پر خدمت کیجئے ساہتیہ کی۔ آج ساہتیہ کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے، مشاعرے، بہتر مشاعرے، اچھے مشاعرے اتیت کی بات بن چکے ہیں۔ اس کے بارے میں گمبھیرتا سے سوچے جانے کی ضرورت ہے۔ صرف کچھ کتابیں لکھنے سے یا کوئی مضمون لکھنے سے یا مشاعروں میں کسی کا کلام پڑھنے سے، یاد رکھیے، اردو کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے، ساہتیہ کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر ساہتیہ کی خدمت کرنی ہے، مشاعروں کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی۔ کسی قصبے کا کوئی شاعر اگر کتاب لکھتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جی ہاں، تو آج ہم نے اس مدعے کو آپ کے سامنے رکھا، اسی ٹاپک پر ہم پھر آپ سے بات کریں گے، آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری بات آپ کو کیسی لگی۔ دھنیہ واد۔